speech Maulana Muhammad Ismail Azmi. Please subscribe, comment and like. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ محترم حضرات، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، جو قرآن پاک کے اندر 99 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں کل 8 آیات ہیں اور یہ سورت مدنیہ ہے۔ اس سورت کے اندر 45 کلمات ہیں، 139 حرف ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ قیامت کا منظر، جس دن ہر آدمی پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھکجھور دی جائے گی، جب زمین ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال زلزلے کی جمع ہے۔ آج اگر کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں کی کیا حالت ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، تہس ناس ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھکجھور دی جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین ہلا دی جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، شجر حجر نباتات زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ پہاڑ جسے اللہ نے میخ بنایا، زمین پر گاڑ دیا تھا، قرآن پاک کے اندر ہے والجبال ارساہا، اللہ نے پہاڑ کو میخ بنایا۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ
ابھی کوئی چیز سامیانے کے اندر کھوٹے لگے رہتے ہیں تاکہ سامیانہ غائب نہ ہو، اڑے نہ، ایسے اللہ نے زمین کے لیے پہاڑوں کو میخ بنایا، وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، دنیا کی ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھکجھور دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اللہ اکبر، اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، یہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال پھینکے گی، زمین کے اندر جتنے خزانے مدفون ہیں یہ زمین انہیں باہر نکال پھینکے گی، جتنے مردے جو پہلے مر چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں زمین باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نکال رہی ہے، پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ اکبر، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، میرے بھائی زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اے اللہ فلاں فلاں نے میرے اس پر برائی کی ہے، ہم لوگوں نے جو بھی غلط کام زمین پر کیا ہے زمین بیان کرے گی، ہمارے آپ کے خلاف گواہی دے گی، اللہ تعالی زمین کو گویائی عطا فرمائیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور ایسا زمین کیوں کرے گی؟ اللہ زمین کو حکم دیں گے، اللہ کے حکم سے زمین بیان کرے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ اکبر، جس دن لوگوں کی مختلف ٹولیاں ہوں گی، جماعتیں ہوں گی، مختلف ٹولیاں ہوں گی، اچھے لوگوں کی ہوگی، برے لوگوں کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے کارنامے کے دیکھو، دنیا کے اندر کیا کیا ہے، بچیں گے نہیں، بچیں گے نہیں میرے بھائی، یہ ہمارے ہاتھ پیر اللہ کے ہاں گواہی دیں گے، اے اللہ اس نے مجھے غلط استعمال کیا، یہ مجھے غلط کاموں کی طرف لے گیا، کیسے بچیں گے میرے بھائی؟ ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ اس کو وہاں پائے گا، اس کو ملے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ دو آدمیوں نے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تھوڑی تذکرہ کریں گے، ایک شخص کہنے لگا چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو تھوڑی وہاں تذکرہ ہوگا، تب یہ صورت نازل ہوئی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہاں میرے بھائی ملے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر، ذرہ کیا چیز میرے بھائی، کن لفظوں میں بتاؤں ذرے کی تعریف، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی
किसी को सताया होगा, मारा पीटा होगा, वो किसी भी तरीके से अगर उसने गलत काम किया होगा, चाहे वो छोटी सी छोटी हो, मामूली से मामूली हो, अल्लाह के यहां सामने आएगा मेरे भाई। हमारा आप बचेंगे नहीं मेरे भाई। हिसाब किताब देना है अल्लाह के सामने। ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करने की जगह है मेरे भाई। जिंदगी खत्म होने से पहले मेरे भाई अमल कर ले। कब ये सांस बंद हो जाए और फिर अमल करने का मौका न रहे, सांस रुक जाए और फिर अमल न कर सके मेरे भाई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, नेक काम कर लो, खास तौर से 5 वक्ता नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ मेरे भाई। 5 वक्ता नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ। कयामत में सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। हाँ, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, मशहूर हदीस है। लेकिन अफसोस है कि आज सबसे ज्यादा कोताही नमाज ही के अंदर है। मस्जिदें हमारी वीरान है, नमाज पढ़ने वाले नहीं रहे। मुअज्जिन अजान देता है मगर हम और आप मस्जिद में नहीं आते मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सही रास्ते पर चलने के तौफीक अता फरमाए और 5 वक्ता नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाने वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।